اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے خواہران، آج ماہ رمضان کے کفارے کے بارے میں کچھ اور مسائل کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ جس طرح کے گزشتہ درس میں نے آپ کی خدمت میں اس بات کا ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھے یا پھر ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد اسے جان بوجھ کر توڑ دے تو اسے جرمانہ ادا کرنا ہوگا، جسے کفارہ کہا جاتا ہے۔ اور کفارے میں یہ بھی آپ کی خدمت میں ہم نے ذکر کیا کہ وہ 60 روزے رکھے، جس میں سے 31 روزے اسے مسلسل رکھنے ہیں اور باقی روزوں میں وہ گیپ دے سکتا ہے، یا پھر اگر وہ یہ روزے نہیں رکھ سکتا تو اسے 60 مومن فقیروں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ لیکن اس سے ریلیٹڈ کچھ اور مسئلے وہ یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ آپ نے مبتلات روزہ میں سے کسی ایک کام کو انجام دیا جس کی وجہ سے آپ کے اوپر کفارہ واجب ہو گیا، اب اگر اسی کام کو آپ دوبارہ ریپیٹ کرتی ہیں پورے دن تو کیا کفارہ دگنا ہو جائے گا اور ڈبل کفارہ ہمیں دینا ہوگا؟ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں نے جان بوجھ کے اپنا روزہ توڑا اور میں نے کھانا کھا لیا، اب میں جتنی مرتبہ کھانا کھاؤں گی کیا اس سے میرا کفارہ بھی بڑھتا چلا جائے گا اور کفارہ بھی دگنا ہوگا؟ تو شریعت میں اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، صرف آپ کو ایک دفعہ مبتلات روزہ میں سے اس کام کے عوض ایک ہی کفارہ دینا ہوگا اور بار بار وہ کفارہ ریپیٹ نہیں ہوگا، سوائے جماع کے، یعنی جنسی تعلقات جتنی مرتبہ برقرار ہوں گے اتنی مرتبہ کفارہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر میں نے مبتلات روزہ میں سے کسی بھی ایک کام کو انجام دیا جس کی وجہ سے میرا روزہ باطل ہو گیا، اب میں چاہوں کہ میں فوراً سفر پہ نکل جاؤں تاکہ اس طرح سے ایک کفارہ مجھ پہ سے ختم ہو جائے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ کفارہ بالآخر مجھ پہ واجب ہوا ہے۔ درست ہے کہ میں اب مسافر ہوں اور مسافرت کے تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھ پہ روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، لیکن وہ پہلی مرتبہ کیونکہ میں نے جان بوجھ کے اپنا روزہ توڑا ہے تو اس سفر کی وجہ سے وہ کفارہ ختم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اگر مجھ پہ کفارہ واجب ہو چکا ہے تو کیا مجھے فوراً اس کفارے کو ادا کرنا ہوگا؟ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس طرح کہ اگر ہماری نمازیں قضا ہوتی ہیں تو ان نمازوں کی قضا کی ادائیگی مجھ پر فرض اور واجب ہے، لیکن اس کو جلدی ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن میں اتنا بھی ڈیلے نہ کروں کہ وہ کوتاہی میں شمار ہو جائے، یعنی ایسا نہ لگے کہ میں کفارہ ادا ہی نہیں کرنا چاہتی، تو ایک اس کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ معین نہیں ہے، لیکن مجھے تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ 1 سال گزر گیا اور میں نے کفارہ ادا نہیں کیا اور پھر کئی سال گزر گئے، تو کیا اس تاخیر کی وجہ سے مجھے ان تمام سالوں میں جو ہے ان کفاروں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہوگا؟ ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اگر میں نے ایک روزہ جان بوجھ کے توڑا تھا اور کئی سال میں نے اس کا جو ہے وہ کفارہ ادا نہیں کیا تو مجھے ایک ہی بار کفارہ ادا کرنا ہے، سالوں کی زیادتی کی وجہ سے اس کفارے میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ خوب، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر میں کفارہ ادا ہی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا یا جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا اور مجھ پہ کفارہ واجب ہے، لیکن میری استطاعت میں نہیں ہے، میں افورڈ نہیں کر سکتی کہ میں 60 فقیروں کو کھانا کھلاؤں، تو میں کیا کروں؟ تو اس کے لیے شریعت میں جو مجھے ایک سہولت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میں جتنے فقیروں کو بھی کھانا کھلا سکتی ہوں مجھے کھلانا چاہیے، یعنی اس میں خدا کے ساتھ جیسے کہتے ہیں کہ میں کوئی چالاکی نہ کروں۔ میں اگر افورڈ کر سکتی ہوں تو اب مجھے جرمانے کے طور پر یہ رقم دینا ہوگا یعنی فقیروں کو کھانا کھلانے، لیکن واللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میں نہیں کھلا سکتی، تو شریعت نے مجھے یہ سہولت دی ہے کہ میں جتنے فقیروں کو کھلا سکتی ہوں میں کھلاؤں، اور اگر میں ایک بھی فقیر کو کھانا نہیں کھلا سکتی تو پھر مجھے خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا استغفر اللہ کہہ کر جو ہے وہ میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کروں اپنے اس عمل پہ۔ لیکن جب بھی زندگی میں میرے لیے ممکن ہو میں اس کفارے کو ادا کروں، یہ میری گردن پر جو ہے وہ ذمہ داری باقی رہے گی، لیکن اگر میں پوری زندگی بھی اس کفارے کو ادا نہیں کر سکتی تو اللہ نے میرے لیے یہاں پر استغفار کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ایک اور سوال یہ بھی پیش آ سکتا ہے ایک اور سوال یہ بھی پیش آ سکتا ہے کہ کیا غیر سید کا کفارہ ہم سید کو دے سکتے ہیں؟ دینا تو جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہم اس عمل کو انجام نہ دیں اور سید کا کفارہ ہم سید ہی کو دیں اور غیر سید کا کفارہ ہم غیر سید کو دیں۔ اب جب بات آتی ہے
کہ کفارے کے جو روزے ہیں جس میں مسلسل مجھے جو ہے وہ 60 دن کا جو مجھے روزہ رکھنا ہے کفارے کے طور پر، تو اس میں 31 دن تو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے ہی عرض کیا تھا کہ مسلسل روزے رکھنے ہیں اور ایک دن کا روزہ بھی نہیں چھوڑنا، اور باقی جو 29 دن ہیں اس میں ہم گیپ دے سکتے ہیں۔ لیکن اب اگر بیچ میں کوئی ایسا دن آئے جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، مثال کے طور پر عید قربان آ گیا بیچ میں، تو پھر اب میں کیا کروں؟ تو اس کے لیے پہلے سے ہی آپ کو کیلکولیشن کرنی ہوگی کہ جب میں اپنے کفارے کے روزے جو 60 عدد ہیں اسے میں پورا کرنے جا رہی ہوں، تو مجھے ایسے ایام میں ان روزوں کو شروع کرنا ہے کہ جن ایام میں ایسا کوئی دن نہ آئے کہ جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر میں روزہ تو رکھ رہی تھی مسلسل، لیکن درمیان سے کوئی ایک روزہ مجھ سے چھوٹ جاتا ہے، تو کیا مجھے دوبارہ سے ان روزوں کو رکھنا ہوگا؟ تو اس صورت میں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہ روزہ کیوں چھوٹا یا وہ روزہ میں نے کیوں چھوڑا۔ اگر کوئی عذر شرعی نہیں تھا تو پھر مجھے نئے سرے سے دوبارہ کاؤنٹنگ شروع کرنی ہے اور دوبارہ کفارے کے ان روزوں کو ادا کرنا ہوگا۔ لیکن نہیں، میں تو روزہ رکھ رہی تھی لیکن اچانک پیریڈ شروع ہو گئے، میں حاملہ تھی اور ڈیلیوری ہو گئی، یعنی حیض اور نفاس کے عذر کی وجہ سے میرا روزہ چھوٹ گیا، یا کوئی واجب سفر مجھے پیش آ گیا، کوئی ضروری کام ایسا پیش آیا کہ مجھے ہر حال میں سفر کرنا تھا، میں نہیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن یہ سفر میرے لیے ضروری تھا، تو اب اس صورت میں شریعت نے کہا ہے کہ اب آپ کو نئے سرے سے روزے نہیں رکھنے ہوں گے، جہاں سے وہ سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے دوبارہ اس عذر کے برطرف ہونے کے بعد مجھے ان روزوں کو ادا کرنا ہوگا، یہاں تک کہ وہ 31 دن تو مسلسل مجھے روزے رکھنے تھے وہ کمپلیٹ ہو جائیں۔ بعض اوقات کسی شخص نے خدا نخواستہ اپنا روزہ توڑا کسی حرام فعل کی وجہ سے، یا تو اس نے زنا کیا یا پھر اس نے شراب پی اور اس کی وجہ سے اس نے اپنے روزے کو باطل کر دیا، تو اس صورت میں کیا اسے ایک کفارہ دینا ہوگا یا تینوں کفارے دینے ہوں گے؟ تو اس صورت میں جہاں اس کو اس کی قضا کرنی ہے کیونکہ اس نے حرام چیز سے اپنا روزہ باطل کیا ہے، تو قضا کے ساتھ ساتھ اسے تینوں کفارے دینے ہوں گے، لیکن تینوں کفارے تو آج کے زمانے میں جو ہے وہ اس کا اطلاق ہی نہیں ہوتا ہے، وہ اس کو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں 2 کفارے ایک ساتھ دینے ہوں گے، 2 مہینے روزے رکھنے ہیں اور 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں ڈکار لیتی ہوں اور ڈکار کی وجہ سے کوئی چیز میرے منہ کے اندر آ جاتی ہے، میرے منہ کے فضا میں آ جاتی ہے اور جان بوجھ کر میں اس کو نگل لیتی ہوں، تو اس صورت میں مجھ پر قضا بھی واجب ہے اور ایک کفارہ بھی واجب ہے۔ اور اسی طرح اگر میں نے ڈکار لی اور ڈکار کی وجہ سے کوئی حرام چیز مثلاً خون میرے منہ میں آ جائے اور میں اسے جان بوجھ کے نگل لیتی ہوں، تو اس صورت میں نہ صرف مجھے روزے کی قضا ادا کرنی ہوگی بلکہ بنا بر احتیاط مجھے تینوں کفارے بھی ادا کرنے ہوں گے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے بہت امپورٹنٹ ہیں، اس کی طرف ہمیں اپنی توجہ کو مبذول کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم نے کسی خاص دن روزے کی نظر کی اور پھر اپنے روزے کو ہم نے باطل کر دیا، تو اس صورت میں بھی ہمیں کفارہ دینا ہوگا۔ جس شخص کو وقت کے بارے میں علم نہیں ہو کہ ابھی مغرب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، وہ وقت معلوم کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا اور کسی شخص کے بھروسے پر اس نے اپنا افطار کر لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ ابھی تو مغرب ہوئی بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ معلوم کر سکتا تھا اور اس نے اطمینان نہیں کیا۔ اب آپ کسی بچے کے کہنے پر کہیں کہ مغرب ہو چکی ہے اور آپ افطار کر لیں، جبکہ آپ اور طرح سے اور ذرائع سے معلوم کر سکتی تھی اور آپ نے یہ امر انجام نہیں دیا، تو نہ صرف قضا واجب ہے بلکہ کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ خوب، ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جان بوجھ کر اپنا روزہ توڑا اور اسی وقت پیریڈ شروع ہو گئے، یا میں کسی ایسی بیماری مبتلا ہوگی جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اس سلسلے میں کیا اب بھی مجھ پہ کفارہ واجب ہے؟ دیکھیں، مرحلہ اول میں نے جان بوجھ کے اپنا روزہ توڑا لیکن اسی وقت حیض پیریڈز جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئے، یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے میں روزہ اب نہیں رکھ سکتی تھی، تو آغا خمینی کے جو مقلدین ہیں ان کے لیے کفارہ نہیں ہے۔ آغا خوئی کے اعتبار سے بنا بر احتیاط واجب کفارہ ہے، اور آغا سیستانی کے اعتبار سے احتیاط مستحب کی بنا پر ان کو کفارہ دینا ہوگا، یعنی مستحب ہے، ان کے پر واجب نہیں ہے۔ اور آغا خامنائی کے لحاظ سے بھی ظاہر سی بات ہے، ہمارے پاس کوئی فتویٰ تو نہیں ہے لیکن ایسا لگتا ہے بظاہر کہ جو آغا خمینی کا فتویٰ ہے وہی آغا خامنائی کا ہوگا، تو اس سلسلے میں بھی ان پہ کفارہ نہیں ہے۔ خوب، کچھ اور مسئلے اس سلسلے میں وہ آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہیں کہ اب جب مجھے کفارے کے طور پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے
تو یہ تو میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکی ہوں کہ وہ ایک ہی فرد کو چند خوراک نہیں دے سکتا، لیکن ایک فیملی کے چند ممبر کو وہ خوراک دے سکتا ہے، اب چاہے اس میں چھوٹے بچے ہی کیوں شامل نہ ہوں۔ مثال کے طور پر میں نے 5 فیملیوں کا انتخاب کیا جس میں اتنی تعداد میں لوگ ہیں کہ میں ان کو کھانا پیٹ بھر کے کھلا سکتی ہوں، تو میرے کفارے کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ خب یہاں تک جو ہے وہ مسئلے ماہ رمضان کے روزوں کو جان بوجھ کر چھوڑنا یا توڑنا، اس کے کفارے کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، اگر مثال کے طور پر ماہ رمضان کا قضا روزہ میں نے رکھا اور میں اس قضا روزے کو توڑنا چاہتی ہوں، تو کیا ایسا کرنے سے بھی کفارہ واجب ہوگا یا صرف قضا کرنی ہوگی؟ اب مسئلہ بالکل ڈیفرنٹ ہو چکا ہے، لہٰذا اب سب کی توجہ چاہتی ہوں۔ اب تک جتنے مسئلے بتائے وہ ماہ رمضان کے روزوں کو توڑنے کے کفارے کے بارے میں مسائل کا ذکر کیا تھا، لیکن اب جو مسئلہ میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہی ہوں وہ ماہ رمضان کے قضا روزے کو توڑنے کے کفارے کے بارے میں ہے۔ تو اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو اب اگر میں نے ماہ رمضان کا کوئی قضا روزہ رکھا تو اس میں مجھے وقت کو دیکھنا ہوگا کہ آیا میں ظہر سے پہلے توڑنا چاہ رہی ہوں یا ظہر کے بعد توڑنا چاہ رہی ہوں۔ اگر تو میں ظہر سے پہلے توڑنا چاہ رہی ہوں روزے کو جان بوجھ کر کہ بھئی آج مجھے روزہ نہیں رکھنا اور میں اپنا ارادہ بدلنا چاہتی ہوں، تو اس صورت میں ہم توڑ سکتے ہیں، لیکن کیا میرے پاس اتنا وقت ہے کہ اگلا ماہ رمضان آنے سے پہلے میں اس روزے کے قضا بجا لا سکتی ہوں؟ تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ظہر سے پہلے جان بوجھ کر اپنا روزہ توڑ سکتے ہیں، اور اگلے رمضان سے پہلے میرے پاس کافی وقت ہے اور میں اس روزے کی قضا کی ادائیگی کر سکتی ہوں، تو کوئی ایشو نہیں ہے اور مجھ پہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لیکن جب ظہر شرعی کا وقت داخل ہو گیا تو اب مجھے اس روزے کے توڑنے کی اجازت نہیں ہے، اگر میں نے پھر بھی روزہ توڑ دیا تو اب مجھے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ ایک اور مسئلے کی وضاحت کرتی چلوں، مثال کے طور پر میرے پاس ابھی 5 روزے میری گردن پر ہیں پچھلے ماہ رمضان کے، اور 5 ہی دن باقی ہیں اگلا ماہ رمضان شروع ہونے میں، اور میں جان بوجھ کر اپنا روزہ ظہر سے پہلے توڑنا چاہتی ہوں، تو یہاں پر اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ٹائم کم ہے، لہٰذا اب میں ظہر سے پہلے بھی اپنا روزہ نہیں توڑ سکتی ہوں۔ اگر ہم نے کسی مرحوم کے قضا روزے اجرت پہ رکھے ہیں، یعنی میں اجیر ہوئی ہوں اور میں مرحوم کے قضا روزے رکھ رہی ہوں، تو بھی اس کے لیے شریعت میں یہ ہے کہ ہم ظہر کے بعد بھی اس روزے کو توڑ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ خوب ان تینوں مسئلوں میں خصوصاً قضا روزے توڑنے کے سلسلے میں اب اگر میں نے یہ کام انجام دے دیا اور میں نے ظہر کے بعد روزہ توڑ دیا، یا وقت کی کمی کے باوجود میں نے ظہر سے پہلے بھی اپنا روزہ توڑ دیا، تو اس صورت میں اب مجھے کفارے میں کیا ادا کرنا ہوگا؟ یہاں میرے پاس 2 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ چاہوں تو میں 10 مومن فقیروں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤں، یا 10 مومن کو، وہاں پر 60 تھے یہاں پر صرف 10 ہیں، 10 ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں یہ نہیں کر سکتی تو اسی 10 مومن فقیروں کو میں 750 گرام یعنی 3 پاؤ آٹا یا چاول وغیرہ دے دوں، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتی تھی تو تیسرا آپشن میرے پاس یہ ہے کہ میں 3 روزے مسلسل رکھوں۔ ایک مسئلہ جو بار بار ریپیٹ ہوگا کہ جب بھی کفارے میں آپ کوئی بھی جنس یعنی آٹا یا چاول دے رہی ہیں تو وہ جنس ہی خرید کے دینا ہے، رقم نہیں دے سکتے ہیں، اور اگر آپ رقم دے رہی ہیں تو آپ کو انہیں پابند کرنا ہوگا کہ وہ اس سے آٹا وغیرہ ہی لیں، اور اگر یہ اطمینان نہیں ہے تو پھر آپ کو انہیں وہ آٹا یا چاول خود خرید کے دینا ہوگا۔ یہاں پر 10 فقیروں کا عدد پورا کرنا ضروری ہے، ایک فقیر کو ہم 10 کفارے نہیں دے سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ جو کفارے تاخیر کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ ماہ رمضان میں آپ نے کسی بھی عذر کی وجہ سے اگر روزے نہیں رکھے تھے، یعنی آپ سفر پہ چلی گئی تھیں یا پیریڈز کی وجہ سے یا خون نفاس کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے اگر آپ نے پچھلے ماہ رمضان میں کچھ روزے نہیں رکھے، تو اگلا ماہ رمضان آنے سے پہلے آپ کو ان روزوں کی ادائیگی کرنی ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اور اگلا ماہ رمضان پہنچ گیا اور ابھی تک آپ نے اس کی قضا جو پچھلے ماہ رمضان کی تھی اس کی ادائیگی نہیں کی، تو اب آپ کو کفارہ تاخیر ادا کرنا ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کام کو ڈیلے کیا ہے۔ اسے شریعت میں کہتے ہیں کفارہ تاخیر۔ اب یہ کفارہ تاخیر کتنا ہے؟ وہی 750 گرام یعنی 3 پاؤ آٹا یا چاول ہمیں کسی مومن فقیر کو دینا ہوگا۔
پھر وہی پوائنٹ دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، ان فقیروں کو رقم دینے سے کام نہیں چلے گا. اگر رقم دے رہے ہیں تو اتنا اطمینان ضروری ہے کہ وہ پابند ہوں گے کہ اس سے آٹا ہی لیں اور کسی چیز کو نہیں خریدیں، اور اس کے لیے اطمینان ضروری ہے. البتہ ایک جو یہاں پہ ڈفرنس ہوگا اس مسئلے میں کفارہ تاخیر میں، وہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی شخص کو کئی دنوں کا کفارہ دے سکتی ہیں، اور تاخیر کا کفارہ پوری زندگی میں ہر روزے کے بدلے میں ایک ہی بار لگتا ہے. یعنی اگر آپ نے مثال کے طور پر 5 سال پہلے اگر آپ نے روزہ کی قضا کو آپ بجا نہیں لائیں اور اب 5 سال بعد آپ اس کا کفارہ دینے جا رہی ہیں، تو ایک ہی مرتبہ آپ کفارہ دیں گی، آپ کو 5 سالوں کا کفارہ نہیں دینا ہوگا. یعنی وہی جو آپ کے اوپر ایک کفارہ تاخیر واجب ہوئی تھی، اب اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا. تو یہ وہ مسئلے تھے جو کفارے کے بارے میں تھے. امید ہے کہ آپ کے لیے یہ سارے مسئلے واضح ہوں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.